ویلکم ٹو HealthCysio کلینکل ڈپارٹمنٹس۔ اس لیکچر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی ہسپتال میں کتنے اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ ان ڈپارٹمنٹس کو جاننے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مریض کو اس کی بیماری کے لحاظ سے کون سے ڈپارٹمنٹ میں بھیجنا ہے اور کون سے ڈپارٹمنٹ میں اس کو داخل کروانا ہے اور کون سا ڈپارٹمنٹ اس مریض کے لیے بہتر رہے گا۔ واٹ از کلینکل ڈپارٹمنٹ؟ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی ہسپتال میں کلینکل ڈپارٹمنٹ سے کیا مراد ہے، اور یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہر بات کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ Hospitals vary widely in the services they offer and therefore in the departments or wards they have۔ کسی بھی ہسپتال میں اس کی پیش کردہ خدمات کی بنیاد پر اس کو وسیع پیمانے پر مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جن کو ڈپارٹمنٹس یا پھر وارڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ They may have acute services such as an emergency department or specialist trauma center, burn unit, surgery اور urgent care۔ کوئی بھی ہسپتال اپنی جگہ کے حساب سے یا پھر اپنے کمروں کے حساب سے یا پھر اس کے پاس شدید خدمات کی بنیاد پر وہ اپنے ہسپتال کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسا کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ۔ یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم کسی بھی طرح کی ایمرجنسی کو نپٹنے کے لیے ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلسٹ ٹراما یعنی کہ یہ ایسا سینٹر یا پھر ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایسے مریضوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر صدمہ وغیرہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ برن یونٹ، یہ ایسا یونٹ یا پھر ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں جلے ہوئے مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ سرجری، یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں جراحی کی مدد سے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یا پھر ارجنٹ کیئر، یہ ایسے ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے جس میں فوری طور پر مریضوں کو ٹھیک کرنے کی سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کامن کلینکل ڈپارٹمنٹس آف اے ہاسپٹل آر لسٹڈ بلو۔ اس لیکچر کے اندر ہم ہسپتال کے سب سے اہم اور عام طبی شعبے کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے سرجری ڈپارٹمنٹ۔ This department deals with the removal or replacement of a diseased organ or tissue or removal of an organ for preventive purposes. We can say this department deals with cutting the body open to remove a tumor or repair an injury. کسی بھی ہسپتال میں یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ بیمار عضو یا پھر خراب عضو یا پھر اس کے علاوہ ٹیشو کو ہٹانے یا پھر تبدیل کرنے یا اس کے علاوہ حفاظتی مقاصد کے لیے کسی عضو کو ہٹانے اور اس کی جگہ نیا عضو لگانے سے متعلق ہوتا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے جو کہ ٹیومر یعنی کہ کینسر کو ہٹانے یا پھر چوٹ وغیرہ لگی ہو تو اس کی مرمت کرنے کے لیے انسانی جسم کو کھولنے سے متعلق ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے گردہ تبدیل کروانا ہے تو اس کے لیے سرجری کروانی ہوگی، اور اگر کسی انسان کو کینسر ہے تو وہ اپنے باڈی کے اس حصے کو وہاں سے ریموو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو سرجری والے ڈپارٹمنٹ میں ہی جانا پڑے گا۔ یا پھر اگر کسی انسان کو اپنے گھٹنے کی سرجری کروانی ہے، آنکھ کی سرجری کروانی ہے، یعنی کہ اپنے ان حصوں کو تبدیل کروانا ہے یا ان حصوں میں موجود کوئی بیماری ہے اور اس کو وہاں سے ریموو کروانا ہے، تو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ کو ہم سرجری ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اور اس طرح کے تمام مریضوں کو اسی ڈپارٹمنٹ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ۔ دس ڈپارٹمنٹ ڈیلز ود دا فنکشنز اینڈ ڈیزیزز اسپیسیفک ٹو وومن اینڈ گرلز، اسپیشلی دوز ہو ہیو ریپروڈکٹیو سسٹم پرابلمز۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے لیے مخصوص قسم کے افعال اور ان کی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ خاص طور پر جن کے لیے تولیدی نظام کے مسائل ہوتے ہیں ان کو گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر حاملہ خواتین کے مسائل
یا پھر گرلز کے اپنے اگر کوئی تولیدی نظام کے متعلقہ کوئی مسائل ہیں تو اس طرح کے مریضوں کو گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف ہی ریفر کیا جاتا ہے۔ تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ۔ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ٹریٹس پرابلمس دیٹ افیکٹ یور اسکیلیٹل سسٹمز، فار ایگزامپل جوائنٹس اینڈ بونز۔ کسی بھی ہسپتال میں آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ایسے ڈپارٹمنٹ یا پھر شعبے کو کہا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر انسانی ڈھانچے اور اس کے مسائل کا علاج کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جیسا کہ ہڈیوں سے متعلقہ یا پھر جوڑوں سے متعلقہ کسی بھی بیماری کا ہونا یا پھر ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ ان طرح کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں۔ The doctors and nurses who run this department deal with everything from the sitting bone fractures to carrying out the surgery۔ اس شعبے کو چلانے کے لیے جو ڈاکٹرز اور نرسز ہائر کی جاتی ہیں، سب سے پہلے ان کو اچھے سے ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو اس کے بارے میں اچھے سے آگاہی دی جاتی ہے کہ اگر کسی مریض کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ہڈیوں کے ٹوٹنے سے لے کر سرجری تک ہر چیز سے نمٹنا ہوتا ہے اور مریض کو اچھے سے سیٹسفائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے۔ The fourth department is ENT ڈپارٹمنٹ۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ENT سے کیا مراد ہے۔ یہ 3 الفاظ کا مرکب ہے۔ E کے معنی ایئر یعنی کہ کان کے ہیں، N کا مطلب نوز یعنی کہ ناک کے ہیں، اور T کے معنی تھروٹ یعنی کہ گلے کے ہیں۔ تو اس طرح سے ENT سے مراد ایئر، نوز اینڈ تھروٹ ہے، یعنی کہ ایسا ڈپارٹمنٹ جو کہ کان، ناک اور گلے سے متعلق ہوتا ہے۔ مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ The ENT department provides care for the patients with a variety of the problems۔ ENT ڈپارٹمنٹ، جس کو ایئر، نوز اینڈ تھروٹ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، یہ مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر جنرل ایئرز یعنی کہ عام طور پر کان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہی ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے۔ نوز اینڈ تھروٹ ڈیزیزز، ناک اور گلے سے متعلقہ تمام تر بیماریوں کو اسی ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ٹیئر ڈکٹ پرابلمز، آنسوں کی نالی سے متعلقہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک کیا جاتا ہے۔ بیلنس اینڈ ہیئرنگ ڈس آرڈرز، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو توازن اور سماعت کی خرابی سے متعلقہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں صحیح کیا جاتا ہے۔ ENT الرجی پرابلمز، الرجی کے تمام تر مسائل کو بھی یہی ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے۔ سلیوری گلینڈ ڈیزیزز، غدود سے متعلقہ، خاص طور پر سلیوری غدود سے متعلقہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی ENT ڈپارٹمنٹ میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ اینڈ دا وائس ڈس آرڈرز، آواز کی خرابی یا پھر گلے کی خرابی یا آواز سے متعلقہ کوئی بھی بیماری ہے تو اس کو بھی ایئر، نوز اینڈ تھروٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی حل کیا جاتا ہے۔ 5واں ڈپارٹمنٹ ہے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، کارڈیو یعنی کہ دل سے متعلقہ۔ کسی بھی ہسپتال میں دل سے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے اس کو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ مزید اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ This department provides medical care to patients who have problems with their heart or circulation۔ It treats people on an inpatient and outpatient basis۔ کسی بھی ہسپتال میں یہ ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر دل کے مریضوں کو طبی دیکھ بھال فراہم کرتا ہے۔ ایسے مریض جن کے دل کے مسائل یا پھر خون کی گردش کے متعلق اگر کوئی مسائل ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ریفر کیا جاتا ہے، اور یہ ہسپتال یا پھر یہ ڈپارٹمنٹ یا شعبہ ایسے مریضوں کا علاج 2 طرح سے کرتا ہے۔ یا تو وہ مریضوں کو چیک کر کے ان کو واپس گھر بھیج دیتا ہے یا پھر چیک کرنے کے بعد ان کو وارڈز میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں 6 ڈپارٹمنٹ کی طرف جو کہ ہے ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ۔ ڈرماٹولوجی 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ ڈرما کے معنی جلد کے ہوتے ہیں اور لوگی کے معنی سائنس کے ہوتے ہیں۔
تو یوں ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ ایسی ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے جو کہ جلد اور اس کی بیماریوں سے متعلقہ ہے۔ This department deals diagnosis and treatments of skin related diseases۔ کسی بھی ہسپتال میں ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ صرف جلد اور جلد سے متعلقہ تمام تر بیماریوں کی تشخیص اور علاج کرتا ہے۔ ساتواں ڈپارٹمنٹ ہے نیورولوجی ڈپارٹمنٹ۔ سب سے پہلے لفظ نیورولوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ نیورو کے معنی نروس سسٹم یعنی کہ اعصابی نظام کے ہیں اور لوگی کے معنی سائنس کے ہیں۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ سے کیا مراد ہے۔ This department deals with disorders of the nervous system including the brain and spinal cord. It runs by doctors who specialized in this area, neurologists and their staff۔ کسی بھی ہسپتال میں نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر انسانی دماغ اور انسانی اعصابی شاخیں اور حرام مغز اور اس کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی سمیت تمام تر اعصابی نظام کی خرابیوں سے نمٹنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس شعبے میں ایسے ڈاکٹرز کام کر سکتے ہیں جو کہ نروس سسٹم کی تعلیم رکھتے ہوں، اور ایسے ڈاکٹرز کو نیورولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ نیورولوجسٹ ایسے ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے جو کہ انسانی اعصابی نظام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام سٹاف جو کہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے ان کو پہلے اس کی ٹریننگ بھی اچھے سے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں 8ویں ڈپارٹمنٹ کی طرف جو کہ ہے یورولوجی ڈپارٹمنٹ۔ سب سے پہلے لفظ یورولوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یورولوجی دو الفاظ کا مرکب ہے۔ یورو کے معنی یورینری سسٹم کے ہیں اور لوگی کے معنی سائنس کے ہیں۔ اب ہم سلائیڈ کو ریڈ کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یورولوجی ڈپارٹمنٹ سے کیا مراد ہے۔ The urology department runs by urology surgeons and their surgical teams. It investigates all areas linked to kidney and the bladder-based problems. کسی بھی ہسپتال میں یورولوجی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر گردے اور مثانے پر مبنی تمام تر بیماریاں اور مسائل سے منسلک ان چیزوں کی تحقیق کرتا ہے اور ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور اس شعبے کے اندر ایسے ڈاکٹرز کام کر سکتے ہیں جو کہ خاص طور پر اس کا تجربہ رکھتے ہوں، یعنی کہ ایسے ڈاکٹرز جنہوں نے گردے اور مثانے اور اس کے علاوہ تولیدی نظام سے متعلقہ جو تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ان ڈاکٹرز کو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سرجیکل یونٹ کے لوگ بھی یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ آخری ڈپارٹمنٹ ہے فارمیسی ڈپارٹمنٹ۔ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے چلایا جاتا ہے؟ مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ The hospital pharmacy run by pharmacist, pharmacy technician and attached staff. It is responsible for drug-based services in the hospital. کسی بھی ہسپتال میں سب سے اہم جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو فارمیسی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا شعبہ جو کہ ادویات سے متعلقہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مریض کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کرتا ہے اور ڈاکٹر سے اپنی بیماری سے متعلقہ تمام تر انفارمیشن لیتا ہے یا پھر علاج کرواتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کے بعد اس نے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ہی آنا ہے، کیونکہ ہر مریض کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فارمیسی ڈپارٹمنٹ کسی بھی ہسپتال میں ایسا اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ادویات کو اپنے مریضوں تک بآسانی پہنچاتا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں کون سے لوگ کام کر سکتے ہیں؟ اس ڈپارٹمنٹ میں فارماسسٹ ایسا شخص جو کہ ادویات کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے اس ڈپارٹمنٹ میں اچھی تعلیم بھی حاصل کی ہوتی ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ اس کو ادویات دینے کا اختیار دیتی ہے تو اس شخص کو فارماسسٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارمیسی ٹیکنیشین پرسن یہ ایسا شخص ہوتا ہے جس نے میٹرک کے بعد 2 سالہ ڈپلومہ کیا ہوتا ہے اور اس کے پاس بھی
ادویات کو دینے کا اختیار ہوتا ہے، یا پھر ایسے لوگ جیسا کہ نرسنگ سٹاف، LHB سٹاف یا پھر ڈسپینسر وغیرہ جو کہ اس شعبے میں کام کر رہے ہوں، تو ایسے شخص بھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کو چلانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یہ ڈپارٹمنٹ کس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ کسی بھی مریض کو اس کی پرچی پر لکھی ہوئی دوائی دینے کا اختیار رکھتا ہے، یا پھر اگر وہ دوائی اس فارمیسی میں موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی اور دوائی کو بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ اس کی دوائی کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، یا پھر اس کی دوائی جو لکھی گئی ہے اس کی شکل کو بھی تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور اس کے علاوہ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے کسی بھی ہسپتال میں کون سا ڈپارٹمنٹ وزٹ کیا ہے اور آپ کو کون سا ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے۔